السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 24 سے آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے۔ فَإِن لَّم، ٹھیک ہے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ فَإِن لَّم، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے۔ تفعلوا، تا کو باریک، فا کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، لو پہ واو مدہ ہے۔ وا، اونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کیجئے۔ لن ولن تفعلوا، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے۔ تفعلوا، تا باریک ہے، فا کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، لو واو مدہ ہے۔ اسی طرح فاتقوا النار التي، تا باریک، قن، قاف کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ التی، لام باریک ہے، تی یا مدہ ہے۔ وقودها الناس والحجارة، وقو، واو کو ادا کرنا ہے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ قو، واو مدہ ہے، قاف کو موٹا، دال کو لمبا نہیں کرنا ہے، ہن، ہا کو واضح نکالنا ہے۔ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کرنا ہے۔ نا الف مدہ ہے۔ سو، سین باریک ہے، باریک سیڑھی کی آواز، لیکن سین کو لمبا نہیں کرنا۔ والحجارہ، وال، لام ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے اور لام کو موٹا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ جا، الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تینوں کی مقدار یکساں ہے۔ را کو موٹا کرنا ہے۔ یہ گولتا جو ہے وقف کے دوران اس کو ہا میں چینج کر دیں گے، جب وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ میں چینج ہو جائے گی۔ والحجارہ، ٹھیک ہے جی۔ اعدت، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عدت، یہ عین کو واضح نکالنا ہے، دا کو تا سے ملانا ہے، تا کو ہلانا نہیں ہے، اور تا کی آواز بھی بعد میں نہیں آنی چاہیے۔ اعدت، دت، یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لیل، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام باریک ہے۔ کافرین، کا الف مدہ ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور ری یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، را کو باریک پڑھنا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، بشی، شین جب ادا ہوتا ہے منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ ذِلَّذِينَ، ذی یا مدہ ہے، لام کو باریک، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ الف مدہ کے قائم مقام۔ منو، واو مدہ، نو واو مدہ ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عین کو واضح نکالنا ہے اور یہ لام باریک ہے، صاد کو خوب موٹا کرنا ہے اور ہا کو واضح نکالنا ہے۔ حاتی، لام باریک ہے، تا بھی باریک ہے۔ ان لہم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے، لام باریک ہے۔ ہم، میم ساکنہ کا اظہار ہے۔ جنات تجری، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یہ نون تنوین کا اخفا ہے، باریک۔ تجری، تا باریک ہے، جیم پہ قلقلہ، ری یا مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔
من تحتها الانہار، من یہ نون ساکنہ کا اخفا ہے باریک، تح تا باریک ہے، ہا کو واضح نکالنا ہے، یہ بھی تا باریک ہے، حل ہا کو واضح نکالیں، ہا اور ہا میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ الانہار یہ جو لام ہے، لام ساکنہ، اس کو ہلانا نہیں ہے، ان یہ نون ساکنہ کا اظہار ہے، ہاؤ وقف جب کریں گے تو اس پہ مد کر سکتے ہیں اور را کو موٹا پڑھیں گے، وہ شکل بن جائے گی، را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے الف ساکن اور اس سے پہلے زبر آ جائے گی، تو یہ قاعدہ لگے گا را کو موٹا پڑھنے کے حوالے سے۔ کلما کاف کو باریک، ما الف مدہ ہے، رزقو را کو موٹا، زا کو زور کے ساتھ سیٹی کے ساتھ، قو و مدہ ہے، منہا نون ساکنہ کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، من ثمرات الرزق، من یہ نون ساکن ہے، نون ساکنہ کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے، ثمرات را کو موٹا پڑھنا ہے، رزق یہ جو نون تنوین کا ادغام ہے بلا غنہ ہے، رزقا قالو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون تنوین کا اخفا ہوگا لیکن موٹا اخفا ہوگا، رزقا قالو، ٹھیک ہے جی، قاف دونوں قاف موٹے ہیں، یہ الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، ہا الف مدہ کے قائم مقام ہے، ذلذی ذال دونوں اپنے مخرج سے ان کو ادا کرنا ہے اور لام کو باریک پڑھنا ہے، لام کو لمبا بھی نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، رزقنا رزقنا را کو موٹا، قاف کو موٹا، قاف پہ قلقلہ بھی ہے اور زا کو زور کے ساتھ ادا کرنا ہے، زور زور کا جو زا ہوتا ہے اسی طرح جیسے ہم زور کہتے ہیں نا اس وقت جو زا ادا ہوتا ہے وہی کیفیت یہاں ہونی چاہیے، نا الف مدہ ہے، من قبل یہاں نون ساکن کا اخفا ہے لیکن موٹا اخفا ہے، قاف کو بھی موٹا کرنا ساتھ، با پہ یہ نون ساکنہ کا اخفا ہے، موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، با پہ قلقلہ ہے اور لام کو باریک ادا کرنا ہے اور لمبا نہیں کرنا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اتو حمزہ تحقیق کے ساتھ، تو واو مدہ، ہی الف مدہ، یہ کیا نام ہے جو بھی ہی کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام، متشابہہ شین پہ الف مدہ ہے اور وقف کی صورت میں یہاں بھی الف مدہ کریں گے، جب ملائیں گے تو یہ نون تنوین کا ادغام ہو جائے گا مع الغنہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہم میم ساکنہ کا اظہار ہے، فی یا مدہ، ہا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، از زا کو زور کے ساتھ سیٹی کے ساتھ، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، وا الف مدہ، جم یہ نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، مطہرہ یہ بھی اسی طرح اگر یہاں وقف کریں گے سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے تو تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، را کو موٹا پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ان تنوین کے بعد واو آ گیا ہے، یہاں ادغام مع الغنہ کریں گے، مطہرۃ وہم، ہم کا جو میم ہے میم ساکنہ کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، خالدون خا کو موٹا پڑھنا ہے اور الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، دو واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں، آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اب توجہ کے ساتھ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں۔
أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारह उइद्दत लिलकाफ़िरीन वबश्शिर الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।